السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نگا محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن ڈیز۔ لاک ڈاؤن ڈیز میں آج پھر ہم بات کریں گے تاجر ورسز سندھ گورنمنٹ، کیونکہ رمضان کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور تاجروں کے لیے بہت پریشانی کا سبب ہے کہ ان کا ایک جو سیزن ہوتا ہے اس میں جو ہے گورنمنٹ ان کے ساتھ سپورٹ نہیں کر رہی ہے یا ان کو ریلیف نہیں دے رہی ہے، کیونکہ پچھلے 1 مہینے 10 دن سے جو ہے وہ مارکیٹس بند پڑی ہوئی ہیں اور پھر تاجروں کے اپنے مطلب کہ تحفظات ہیں کہ ان کو مارکیٹ کھولنے دی جائے تاکہ پھر جو نیچے ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ورکرز ان کو بھی تھوڑا ریلیف ملے، کیونکہ اگر اسی طریقے سے بن رہے گا تو نیچے ورکرز کو بھی سیلریاں نہیں ملیں گی۔ تو سب سے پہلے اپنے گیسٹ کا تعارف کرواتا چلوں، میرے ساتھ موجود ہیں عمران علی شاہ، سینئر صحافی ہیں۔ السلام علیکم عمران صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ عمران صاحب، تاجروں کی جو ایک ڈیمانڈ ہے اس پہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ گورنمنٹ یا تو بالکل ہی ایسا لگ رہا ہے ہمیں کہ وہ بالکل ہی لاک ڈاؤن کو بہت سخت کرنے کے اس میں ہے، پھر ایک کمل ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ ورسز فیڈرل گورنمنٹ بھی نظر آ رہی ہے، لیکن اس بیچ میں تاجر پس رہے ہیں۔ تاجروں کی کیا غلطی ہے؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نگا محمد۔ بات یہ کہ آپ نے جب لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ سخت کرنا ہے ہم نے، تو پھر سخت کر دیں۔ یہ بار بار آپ جو ہے وہ تاجروں کو بھی تکلیف دیتے ہیں، لوگوں کو بھی تکلیف دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کھول رہے ہیں، آپ شام کو یہ کہتے ہیں کہ کھول رہے ہیں، رات کو پریس کانفرنس کرتے ہیں یا ویڈیو پیغام دیتے ہیں کہ جناب ہم نہیں کھول رہے۔ بالکل بہت صورتحال خطرناک ہو گئی ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کرونا وائرس نہ پھیل سکے، اس لیے دکانیں ہم نہیں کھولیں گے۔ آپ مطلب کیا طریقہ ہے یہ کہ شام سے 3 گھنٹے کے 4 گھنٹے کے وقفے سے جو ہے اچانک فیصلہ آپ کا تبدیل ہوتا ہے؟ آپ مثال وہی دیتے ہیں ڈاکٹرز کی کہ ڈاکٹرز نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک میٹنگ کی ہے اور اس میں انہوں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بہت خطرناک صورتحال پیدا ہونے والی ہے اگر آپ لاک ڈاؤن ختم کریں گے یا اس میں نرمی کریں گے، مزید سختی کی جائے۔ یہ ڈاکٹرز کا مشورہ آپ اسی پریس کانفرنس میں بھی کہتے ہیں، اسی ویڈیو پیغام میں بھی کہتے ہیں، اگلے ویڈیو پیغام میں بھی کہتے ہیں۔ پھر آپ تاجروں سے جو مذاکرات کرتے ہیں، جو وعدے کرتے ہیں، وہ وعدے پورے نہیں کرتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ عید قریب آ رہی ہے، آپ سادگی سے منانا صحیح، لیکن لوگوں کو نئے کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ لوگ نئے کپڑے خریدیں گے تو کس طرح سے خریدیں گے؟ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے ساتھ کال پر جمیل احمد پراچا صاحب موجود ہیں، چیئرمین سندھ تاجر اتحاد ہیں۔ السلام علیکم جمیل صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جمیل صاحب، اب یہ بتائیں کہ سندھ گورنمنٹ نے اجازت دے دی ہے 2 گھنٹے اور آن لائن کاروبار کرنے کی؟ ارے آن لائن کاروبار کی اجازت دے دی، لیکن یہ سب اجازت 25 SOPs لگا کے اجازت دی ہے جس کو پورا کرنا ناممکن ہے۔ ہم جاتے ہیں ایک طرف سے دوسری طرف، پولیس ہمیں تنگ کر رہی ہے، کسی قیمت پہ کاروبار کھل نہیں سکتا ہے جب تک جو ہے نا اس کا تمام معاملات درست نہیں ہوتے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس ایسی SOPs بنا کے جب انہوں نے ہمیں اتنا مشکلات کا ڈالنا تھا تو ہمارا کاروبار کھلنے کی اجازت ہی کیوں دی ہے انہوں نے؟ اچھا، تو ایسی مشکلات کیا ہیں جو آپ کو مطلب کہ اتنی مشکلات ہو رہی ہیں؟ کیا SOPs میں ایسا؟ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور پہ روزانہ دنوں کی جو بھی ہمارے جو آرڈر بنیں گے اس کی کاپی، تو جہاں مال جائے گا اس کی کاپی، اس کی ریسیونگ، وہاں سے اپنے آدمیوں کی ریسیونگ، بڑی مشکل ترین چیزیں ہیں جو ناممکن ہے پورا کرنا۔ اچھا، ہم نے دیکھا ہے اس کے برعکس آپ نے یہ بھی ڈیمانڈ کی تھی کہ 2 گھنٹے کاروبار کھولنے کی اجازت دے دی جائے، تو اس پہ سندھ گورنمنٹ کا کوئی رد عمل آیا؟ کوئی رد عمل نہیں ہے، نہ کسی بات سے کوئی حص ہے۔ ہم تو پریشان ہی ہو گئے، ریٹیلر جو ہے اتنا پریشان سے پریشان ہوتا چلا جا رہا ہے، روز کے روزانہ لوگ پریشانیوں کا باعث بنتے جا رہے ہیں، لیکن ان لوگوں نے ابھی تک ہمارے ساتھ کوئی ایسے کام نہیں کیا کہ ہم کسی بھی صورت سے جو ہے نا اپنے کاروبار کو بحال کر سکیں۔ اچھا، ان کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں سندھ گورنمنٹ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں تھوڑا سا اور ریلیف مل جائے گا، ابھی تو خیر اسی سے کام چلائیں، تو اس پہ جو انیشیل اسٹیج پہ کوئی کام ایسا نہیں کیا کہ اس پہ ہمیں کوئی ریلیف مل رہا ہے، تو آگے دنوں میں کیا یہ ہمیں ریلیف دیں گے؟ اچھا، فیڈرل گورنمنٹ بھی بول رہی ہے کہ کیا کہتے ہیں وہ قرضے وغیرہ جو ہیں اس میں تھوڑی آسانی دی جائے گی، ریلیف دیا جائے گا، ایسا کچھ ہوا ہے ابھی تک؟ سر ابھی تک تو کچھ ہوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کرا دے، بس میری اللہ سے دعا یہی ہے کہ اللہ پاک جلد از جلد یہ کرا دے، ورنہ ایسا لگتا ہے کہ اب جو ہے نا لوگ بہت زیادہ بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا جمیل صاحب، یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ جو صورتحال اس وقت کاروبار کھولنے کی شرائط رکھی گئی ہیں، کیا آپ کو یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ یہ کاروبار نہ کھلنے کے بہانے ہیں، حکومت نہیں چاہتی کہ بالکل یہی بات ہے، بالکل یہی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ سب ہیلے بہانوں سے کاروبار صرف بند کرایا جا رہا ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔
تو یہ پورا رمضان اسی طرح چلے گا, کاروبار مستقل طور آپ پر نہیں دیکھیں کھل نا, سکیں گے؟ آج 3 روزے تو ہو گئے رمضان, تو مجھے تو نہیں لگتا رمضانوں میں اب کوئی ایسی چیز ہو سکے گی. رمضان کے بعد پھر دیکھ لیں جو چیزیں آ جائیں گی تو پھر تو ہم سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی چیز کھل جائے, اور سارا مین سیزن کا ٹائم یہ ہے رمضان کا. تو آئندہ کا کیا لایا عمل ہوگا آپ لوگوں کا اس حوالے سے, تمام تاجروں کا؟ 2 دن میں ہمیں لائے عمل کا اعلان کرنا پڑے گا, خود ہی کچھ کرنا پڑے گا. یہ حکومتیں کسی حکومت نہیں مان رہی ہیں. ہم نے تو اس کی توجہ جو ہے آرمی چیف کی طرف بھی دلائی تھی کہ آرمی چیف اس پہ ایکشن لے. آرمی اسٹاف جب تک ایکشن نہیں لیں گے ہمارے ساتھ یہ معاملہ درست نہیں ہوگا. اچھا, آپ لوگوں کی طرف سے کچھ یہ بھی انکشافات آ رہے تھے کہ صرف کراچی کے تاجروں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے, باقیوں کو تھوڑا ریلیف دیا جا رہا ہے؟ بالکل دیکھیے, کراچی سے باہر نکلتے ہی دیکھ رہے حیدرآباد سے کاروبار کتنا پھیلا ہوا ہے. سندھ میں کافی نرمی ہے ہر چیز میں, جو کراچی میں نہیں دیکھی جا رہی, تو کراچی کے ساتھ تو اسی ماں کا سلوک ہی کیا جا رہا ہے. اچھا, تو یہ کیوں کیا جا رہا ہے, آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس میں؟ دیکھیں, وجہ یہ ہے, کراچی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ 70% ریونیو دیتا ہے. ریونیو وفاق میں جاتا ہے, وفاق اور صوبہ دونوں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ریونیو سے, لیکن حل کچھ بھی نہیں نکال کے دیا جا رہا. دونوں ایک دوسرے کی لڑائی میں لگے ہیں, لیکن جو ہے تاجروں کو جو ہے نا دیوار سے لگایا جا رہا ہے, بس اور کچھ نہیں ہو رہا. سر, اس سے کوئی مقاصد حاصل کرنا چاہ رہی ہے سندھ حکومت یا وفاقی حکومت, کوئی آپ سے کوئی مقصد چاہتی ہے جو یہ کاروبار بند کیا ہوا ہے, کیا وجوہات ہیں؟ مقصد نہیں چاہ رہے, ان کی آپس کی لڑائی ہے. بات یہ ہے, کراچی نے ووٹ دیا ہے, کراچی کے لوگوں نے ووٹ دے دیا ہے پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی کے 30 MP اور 14 MNAs ہیں. اور دیکھیں, یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ کی لڑائی بھی ہے, اور وہ جو ہے اپنا یہ سیاسی مقاصد جو بھی ہیں ان لوگوں کے, دیکھیں ہم تو ان چکر بازی میں پڑتے نہیں ہیں, لیکن پھر بھی میں بتا رہا ہوں کہ جو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ یہ ہے کہ وہ مکمل طور پہ نہ وفاق ہمارا ساتھ دے رہا ہے نہ صوبہ ساتھ دے رہا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ کچھ کیا کہتے ہیں, یہ بھی خبریں آ رہی تھی, آپ اس میں بتائیے کتنی صداقت ہے کہ بزنس مین سے پیسے بھی مانگے جا رہے ہیں کاروبار کھولنے کے لیے؟ نہیں, یہ تو خیر غلط خبریں ہیں. یہ دیکھیں, میں بھی ہر میٹنگ میں شامل تھا, ہر میٹنگ میں موجود تھا, ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. یہ جان بوجھ کے جو ہے نا سندھ حکومت کو اور تاجروں کو لڑانے کی سازش ہے. اچھا, یہ کہیں ایسا تو نہیں اس طرح کی آڈیوز جو ہے وہ مارکیٹ میں لا کر سندھ حکومت خود کوئی فائدہ اٹھانا چاہتی ہو, وہ خود پہ مارکیٹ میں لے کر آئی ہو سندھ حکومت تاکہ تاجروں کو پریشر میں رکھ سکے؟ اب اس کا آئیڈیا تو مجھے نہیں ہے, یہ تو سندھ حکومت والے اس کا جواب دے سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے سامنے کوئی ایسا حالات واقعات پیش نہیں ہے. چلیں, شکریہ جمیل صاحب, آپ ہمارے ساتھ کال پہ جڑے. اچھا, تو عمران صاحب, ہم نے جیسے جمیل پراچا صاحب سے بھی سنا, آپ نے بھی کوشچن کرے, تھوڑے فرسٹریٹڈ نظر آتے ہیں, بہت مطلب کہ اب بہت ہو چکی ہے, کچھ اس میں نظر آ رہے ہیں, حالانکہ ابھی بھی ہمت رکھتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن گورنمنٹ وہ نہیں چاہ رہی میرے خیال سے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جی دیکھیں, وہی بات ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, اس بات کا سب کو انتظار ہے, لیکن پانی سر سے اونچا ہوتا جا رہا ہے. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. آپ دیکھیں کہ تیسرا روزہ رمضان کا ہو گیا اور غالباً اب 27 سے 26 روزے رہ گئے. تو ایسی صورتحال میں کیا کاروبار کر سکیں گے اور کس طرح سے وہ سروائیو کر سکیں گے تاجر؟ کیا آپ دیکھیں نا کہ کوئی بھی دکاندار جو ہے وہ سیزن کے کپڑے یا گارمنٹس یا جیولری یا شوز, چپلیں وغیرہ وہ لینے کے لیے ہول سیلس کی طرف جاتا ہے. ہول سیلرز کو بھی آگے سے کہیں سے منگوانا پڑتا ہے. اس وقت سب کچھ بند ہے, نئے سرے سے کام شروع کرنا ہے, اور آپ نے اچانک جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ جناب آن لائن کام شروع کر دیں. تو ہر تاجر آن لائن کام شروع نہیں کر سکتا. آن لائن کے لیے مخصوص کچھ مارکیٹس ہیں, کچھ کاروبار ہیں جو آن لائن کام کر رہے ہیں. ہر تاجر تو کام نہیں کر رہا ہے نا اس میں, تو کس طرح سے نقصان ہوگا؟ اچھا, تو ہمارے ساتھ ناصر محمود صاحب موجود ہیں, فارمر وائس پریزیڈنٹ ہیں KCCI کے. السلام علیکم ناصر صاحب. جی وعلیکم السلام. ناصر صاحب, یہ لاک ڈاؤن کی جو سچویشن ہے اس میں اور سختی کی جا رہی ہے, تو کاروباری حضرات کو کتنا نقصان ہو رہا ہے اس سے؟ دیکھیں جی, کاروبار کا نقصان تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جو معاملات اس وقت ہوئے میں ہیں, نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی صحیح پالیسی سامنے آ رہی ہے, نہ لوگوں کو کچھ پتہ لگ رہا ہے کہ کس طریقے سے کاروبار کھولے جائیں. خاص طور پہ اسمال ٹریڈرز کے آپ حالات دیکھ رہے ہیں کہ جو آج بھی سلسلہ ہوا مارکیٹس کے اندر کہ SOPs جو گورنمنٹ نے بنائے تھے کہ جی وہ آپ آن لائن کاروبار کریں گے اور منڈے سے آپ کاروبار کھول سکتے ہیں,
लेकिन आज तमाम मार्केट्स में लोग पहुंचे हैं और वहाँ पे कारोबार नहीं हो सकता है और वो लोग पुलिस जो है वहाँ से हटा रही है लोगों को। तो ये सिचुएशन है और बिल्कुल अनसर्टेनिटी सी है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट को कोई कंक्रीट पॉलिसी बनानी चाहिए और एक मजबूत फैसला करना चाहिए, या तो वो कारोबार खोलने की इजाजत दें या बिल्कुल ही मना करें कि जी नहीं खोल सकते, तो एक पॉलिसी बनाई जाए। अच्छा, आप नहीं समझते, क्योंकि इससे पहले भी हमारी जमील परासा साहब से भी बात हुई है तो वो भी यही कह रहे हैं कि ये सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एक डिले करने का प्रोसेस है, बस वो डिले करना चाह रहे हैं जितना डिले हो सके। चलिए, डिले की कोई समझ नहीं आ रही ना बात। अगर आपने कोई एक पॉलिसी देनी है बंद करने की तो आप बंद करते हैं, अगर आपने खोलने की पॉलिसी देनी है तो खोलने की इजाजत है। ये तो नहीं है कि आप लोगों को रोडों पे खड़ा करके ख्वार करें और फिर वापस उनको घरों पे भेजने के लिए आप वापस जाइए और पुलिस के जरिए आप उसमें जबरदस्ती करें। मतलब कोई एक फैसला, कंक्रीट फैसला करना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने कुछ तो रिलीफ दिया है, इंटरेस्ट रेट को नीचे लाए हैं, फिर जो लोन दे रहे हैं उसमें मतलब कि इंटरेस्ट रेट को बहुत ही कम कर दिया है। ये तो थोड़े खुशाइन फैसले हैं। देखें, ये इंटरेस्ट रेट की जो बात है ये बिल्कुल ठीक है और इसमें मजीद कमी होनी चाहिए। और ये बेसिकली ये बड़े कारोबारों के लिए ये इंटरेस्ट रेट का ताल्लुक होता है। जो छोटे ट्रेडर्स हैं या दुकानदार लोग हैं, इनका तो इस इंटरेस्ट रेट से कोई लेना देना नहीं है। उनका तो रोज की गाड़ी वाला कारोबार है और अपना इस तरीके से कारोबार चलता है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इनको भी रिलीफ देना चाहिए। जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं या जो दुकानदार हैं या छोटे दुकानदार हैं, इनको रिलीफ देना बहुत जरूरी है गवर्नमेंट। अच्छा, इनको रिलीफ आप क्या समझते हैं, किस किस्म का रिलीफ होना चाहिए इनके लिए? देखें, सबसे पहले तो इनको रिलीफ ये देना चाहिए कि पिछले 2 महीने से आप देख रहे हैं कि कारोबार बंद हैं, दुकानें बंद हैं, लेकिन उनके मुलाजिम हैं बेचारे जो गरीब तबका है, तो उनको ये गवर्नमेंट ऐसा कोई रिलीफ दे कि उनकी 2 महीने की तनख्वाहों का बंदोबस्त करे। इसी तरीके से जो मतलब आगे के जो फाइनेंशियल उनकी प्रॉब्लम्स हैं, यूटिलिटीज हैं, यूटिलिटीज बिल हैं, उनको पे करने का गवर्नमेंट कोई अपने ऊपर मतलब गवर्नमेंट उसका फैसला करे, गवर्नमेंट उसको दे यूटिलिटीज हैं उनकी। तो इस तरह, और आप देख रहे हैं कि ये बच्चों की स्कूल फीस हैं, पिछले 2 महीने से कारोबार बंद हैं, लोग कहाँ से ये स्कूल फीस के वाउचर्स भरें। गवर्नमेंट को फैसला करना चाहिए, कुछ इस तरह का रिलीफ पैकेज दें। अच्छा, तो ये गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट देगी, अब सिंध गवर्नमेंट देगी या फेडरल गवर्नमेंट ही देगी? करेगी ना। ये तो देखें, फेडरल गवर्नमेंट ने तो स्मार्ट लॉकडाउन की बात की है। एक तरफ फेडरल गवर्नमेंट कोई बात करती है, इधर से सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बात करती है। ये सब एक पेज पे तो है नहीं और आपस में पॉलिटिक्स कर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि ये इनको चाहिए कि ये जो रिलीफ देना है, जो दुकानदारों को रिलीफ देना है या जो स्मॉल ट्रेडर्स को रिलीफ देना है, ये सिंध गवर्नमेंट का काम है। अच्छा सर, इस हवाले से एक ऑर्डिनेंस भी सिंध गवर्नमेंट लेकर आ रही थी। इस ऑर्डिनेंस में जो है वो ये कहा जा रहा था कि रिलीफ दिया जाएगा, किराए माफ़ किए जाएंगे, कि इलेक्ट्रिक के बिल माफ़ किए जाएंगे। ये सारे मामला थे उस ऑर्डिनेंस के। 1 महीने से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज सामने आई नहीं है। तो ये ऑर्डिनेंस की तो उन्होंने खुद कहा था कि हम जो है अपने महकमा कानून में ये पहुंचा चुके हैं और इस पर जो है काम जारी है, जो गवर्नर को भेजा जाएगा ऑर्डिनेंस नाफिज करने के लिए। लेकिन वो अचानक जो है उस पर बिल्कुल खामोशी छाई हुई है कि लोग तो इस वक्त पीछे पड़े हैं। ठीक है, ये एक अल्लाह की तरफ से ये है कि मामला जो आया है ये वबा का, ये कोविड-19 का, तो हम ये समझते हैं कि उसके अंदर लोगों को भी एहतियात तो करनी चाहिए। लेकिन उस एहतियात के साथ जब तक गवर्नमेंट रिलीफ नहीं देगी, लोगों को फाइनेंशियली सुकून नहीं मिलेगा, तो वो किस तरीके से आगे काम कर सकेंगे। जाहिर है कि वो एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी लोगों की। और वो आज आपने देख भी दिया कि मार्केट के अंदर जो लोग, जिस तरीके से लोग बेचारे बाहर निकले हैं, क्योंकि आज गवर्नमेंट ने ऐलान किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि जी आप मंडे से अपने ऑनलाइन कारोबार का एक SOP जो बनाया था इन्होंने, और वो भी बिल्कुल ही मतलब ना समझ आने वाली बात है कि आप दुकान बंद रखेंगे, बाहर आपका बंदा बैठा हुआ होगा और वो आप उससे दुकान के अंदर बैठ के ऑर्डर लेंगे, बाहर उसको आप वो बंदे को डिलीवर करेंगे, वो बंदा बाहर जाके डिलीवर करके आए। मतलब ये एक अजीब सी एक बात है जो कि ना समझ आने वाली बात। सर आपकी पर जी बोलें। जी, मैं ये कहता हूँ कि आप एक कंक्रीट पॉलिसी बना लें ना।
या तो आप कारोबार खोलने की इजाजत देते हैं या आप कारोबार बंद करते हैं, बिल्कुल ही कहें कि जी अभी और 1 महीना या 15 दिन बंद रहेगा, लेकिन वो 1 महीना 15 दिन जो बंद रहेगा उसका आप रिलीफ भी देते हैं कम से कम। अच्छा, आपने जिस तरीके से ये ऑनलाइन कारोबार की उनकी जो पॉलिसी है उसको आपने बताया, अच्छा आप नहीं समझते क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, अब थोड़ी सी परेशानी लेनी पड़ेगी आप लोगों को भी, और क्या कहते हैं थोड़ा सा इस ये ना होने से तो कुछ होना बेहतर है। तो मुझे आप एक बात बताइए जनाब कि ये एक छोटा दुकानदार है, उसके पास ऑनलाइन बिजनेस करने का क्या सिस्टम हो सकता है, आप बता दीजिए मुझे। आप इस बात को कोई समझ सकते हैं? एक छोटा दुकानदार है, उसकी 6 बाय 8 की दुकान है, उसके अंदर वो 2 मुलाजिम के साथ एक आदमी बैठा हुआ है, वो ऑनलाइन कारोबार कैसे करेगा? उसको तो कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता, शायद वो मोबाइल पे भी सही तरीके से काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो आप बताइए कैसे वो ऑनलाइन कारोबार करे, तो कर सकता है? आप बताइए मुझे, इस बार आपसे मैं ये सवाल करूँ। नहीं, ये तो आपका सवाल जायज़ है, ऐसे तो वो मतलब कि इस किस्म के जो कारोबार हजरात हैं वो तो ये नहीं कर और सकते आपकी बिल्कुल। मेजोरिटी जो स्मॉल ट्रेडर है वो इसी तरह के कारोबार है कि उनके पास वो सिस्टम ही नहीं है कि वो ये ऑनलाइन कारोबार कर सकते, ना उनके पास ये सिस्टम है कि जी वो एक बंदा बाहर बैठाएं डिलीवरी के लिए, कि वो इतने एक्सपेंसेस नहीं है ना, एक्सपेंडिचर्स बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ क्या कहते हैं दूसरी तजवीज़ ये भी आ रही थी ताजिरों के सामने से कि 2 घंटे खोलने की इजाज़त दे दी जाए दुकान, तो इसको आप कैसा देखते हैं? वो तजवीज जो थी वो बेहतर तजवीज थी कि 2 घंटे तो चले कारोबार, क्या 2 घंटे तो नहीं हो सकता वो। आप एक ये तरीकाकार बना सकते हैं कि मार्केट्स को डिवाइड करके आप उनके दिन मुकर्रर कर दें और उसके साथ आप 4 से 5 घंटे उनको टाइम दें कारोबार करने, उसके अंदर आप एसओपी बनाएं। देखें आप ये इस तरह ये दुकानदारों को जो कारोबारी तबका है, जो छोटा प्राइवेट तबका है, इसको तो आप तंग कर रहे हैं। आप कहीं ग्रोसरी स्टोर चले जाएं, वहां पे जाके आप देखें कि वहां पे क्या हाल है, वहाँ बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है वहां पे, वो किस तरीके से कि वहाँ पे कोई एसओपी है ही नहीं, ना उन्होंने कोई वो तरीकेकार अपनाया हुआ है, ना किसी चीज का है, बस उनका कारोबार चल रहा है, वो उनको इजाजत मिली हुई है, वो कर रहे हैं कारोबार, और ना वो दुकानदार कोई उसकी एसओपी पे अमल कर रहे हैं, ना लोग एसओपी पे अमल कर रहे हैं। एक बंदे से बंदा टकरा रहा है वहाँ पे ग्रोसरी स्टोर, आप चले जाएं, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अगर आप कहें तो, और आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है ग्रोसरी स्टोर पे। नहीं, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ग्रोसरी स्टोर पे तो यही हो रहा है, हमने खुद भी देखा है, लेकिन खैर वो तो अब वहाँ पे पुलिस का कोई अमल दखल नहीं है, वहाँ पे कोई इनको एसओपी का गवर्नमेंट ऑफ को कोई नहीं है कि वहाँ पे एसओपी इन्होंने कंप्लीट करने हैं। अच्छा, तो आपके क्या कहते हैं बातों से ये तासुर आ रहा है कि आप लोगों के साथ शायद सिंध गवर्नमेंट ज्यादती कर रही है, तो आपको लगता है ज्यादती हो रही है और क्यों हो रही है? ये समझ से बालातर है ना, ये समझ से बालातर है, ये बेसिकली ये आपस की इनकी पॉलिटिक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स है, वो इनको नहीं चलने देना चाहते, वो इनको नहीं चलने देना चाहते, और इसी वजह से ये मामला ये लोग पिस रहे हैं। अच्छा, चलें नासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ कॉल पर जुड़े। अच्छा, तो इमरान साहब आपने नासिर साहब की गुफ्तगू सुनी, ऐसा लग रहा है कि सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स में जो है वो ताजिर बीच में पिस रहे हैं। अच्छा, इसमें फिर क्या कहते हैं ताजिरों का क्या रोल होना चाहिए? अब क्या कहते हैं या तो फेडरल गवर्नमेंट से बात करने के लिए या सिंध गवर्नमेंट से बात करने के लिए, दोनों से बात करने के लिए इनका क्या रोल होना चाहिए? देखिए, बात ये कि जो बड़े ताजिर हैं वो तो ऑनलाइन काम कर लेंगे, लेकिन छोटे ताजिर वो किस तरह से, जिस तरह से उन्होंने नासिर साहब ने अभी बताया है फ़ोन पे कि छोटा ताजिर एक छोटी सी शॉप लेके 3 बाई 6 फीट की शॉप लेकर बैठा हुआ है, उसमें 2 उसके मुलाजिम भी हैं, वो किस तरह से जो इस एसओपीज़ पे जो है वो अमल दरामद कर सकते हैं कि 2 मुलाजमीन बाहर बैठे हुए हैं और वो ख़ुद अंदर बैठा हुआ है सामान के साथ बाहर से वो ऑर्डर ले रहा है और फिर अंदर से ऑर्डर कंप्लीट करके बाहर पहुंचा रहा है या ऑनलाइन फ़ोन पे किसी के घर पे पहुंचा रहा है, वो किस तरह से मुकम्मल कर सकता है इस मामले को? नहीं हो सकता, नामुमकिन है ये। अच्छा, आप नहीं समझते कि सिंध गवर्नमेंट यहाँ पे जो है जिसका अहम रोल होता है, क्योंकि जैसे कि नासिर साहब बता रहे थे, ये जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट की है रिलीफ देने की छोटे ताजिरों को, तो सिंध गवर्नमेंट वहाँ पे फिर जो है वो बचने के लिए ये चीज़ें कर रही है। बस ये एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है, एक टाल मटोल का तरीक़ाकार अपना लिया सिंध गवर्नमेंट ने कि
آپ کو جو ہے ہم ریلیف دے رہے ہیں اور تاجروں کو بھی ریلیف دے رہے ہیں، اس کا طریقہ کار ہم طے کر رہے ہیں، 4-5 دن اس میں گزارے، اس کے پاس لے کر آئے وہ، کہ پھر اس کے بعد انہوں نے منع کر دیا نہیں کھول رہے، پھر انہوں نے تاجروں سے نے جب پریشر دیا تو انہوں نے بولا اچھا ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں، اس کے لیے بہت مشکل ہے لیکن کرتے ہیں، ہمارے پر پریشر ہے ڈاکٹرز کا، لوگ مر رہے ہیں، بہت تعداد بڑھ رہی ہے۔ پھر انہوں نے نئی SOP تیار کی، صبح SOP تیار کی ہے، دوپہر کو شام تک اس کا اعلان کیا ہے، لیکن رات کو پھر اس سے مکر گئے۔ تو اچھا اس طرح مکرنے سے بہت زیادہ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کی اپنی ساکھ خراب ہو رہی ہے، تاجروں میں بھی اور عوام میں بھی۔ اچھا، ابھی آن لائن کاروبار کرنے کی اجازت دی تو جمیل پراجا صاحب جیسے کہ پہلے کالرز ہوتے وہ بتا رہے تھے کہ آن لائن کاروبار کرنے میں بھی ہڈلز کریٹ کر رہے ہیں، پولیس بول رہی ہے آپ یہ NOC لائیں، یہ NOC لائیں، اس کی کیا ضرورت ہے پھر؟ اگر سندھ گورنمنٹ نے ایک اعلان کر ہی دیا ہے کہ جی آن لائن بالکل، کاروبار جب سندھ گورنمنٹ کا جو اپنا اختیار استعمال کر کے اعلان کیا ہے تو وزارت داخلہ سے، حکومت سندھ کا وزارت داخلہ کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنا چاہیے اور اسے سرکولیٹ کرنا چاہیے اپنے تمام اداروں میں، تمام پولیس ہو، رینجرز ہو، جتنے بھی ضلع انتظامیہ ہو، سب کے پاس وہ سرکولیٹ ہونا چاہیے، سب کے پاس پہنچنا چاہیے اور اس کو فالو کرنا چاہیے کہ یہ SOPs ہیں، اس کے تحت انہوں نے کاروبار کھول لیا ہے، اس کا جو ہے حکم نامہ جاری ہو گیا۔ طریقہ یہ ہوتا ہے، اس طرح سے کوئی بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے بھی لے کر آ جائیں اور اس کے پاس سے پرمیشن لے کر آئیں، DC سے آپ پرمیشن لے کر آئیں، وزارت داخلہ سے آپ پرمیشن لے کر آئیں، اس طرح تو مزید مطلب الجھانے والی بات ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ سب جو ہے وہ ایک ڈرامہ ہے، وہ پہلے سے طے شدہ ہے، پولیس کو کہا گیا آپ ان کو اس طرح سے تنگ کرتے رہیں گے، کاروبار نہ کھلائے بس۔ تو کاروبار کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے بالکل بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ جب ان کے پاس جب سرمایہ نہیں بچے گا تو لازمی جو ہے وہ پھر کاروبار بند کرنا پڑے گا انہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر جس طریقے سے آپ بول رہے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بچے گا نہیں، تاجروں کے پاس لاسٹ آپشن کیا ہوگا اگر یہ گورنمنٹ ان کو سپورٹ نہیں کرتی ہے تو؟ ظاہر سی بات ہے، مرتا کیا نہ کرتا والی بات ہو جائے گی اور پھر وہ سڑکوں پہ آ جائیں گے، اور پھر سڑکوں پہ آ جائیں گے، اور ایک دفعہ اگر وہ کسی راست اقدام پہ آ گئے تو حکومت کا سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، حکومت کے لیے اپنے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی پھر۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کیا کہتے ہیں انہی تاجر کی بات کریں، ان تاجر میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اب آؤٹ آف منی ہو چکے ہیں، مطلب کہ ان کے پاس اب کیش ویش نہیں بچا ہے، پھر ان کے نیچے کے ورکرز تو آپ ہٹا ہی دیں، تو سندھ گورنمنٹ ان کو ریلیف کرنے کے لیے کچھ کر رہی ہے یا نہیں؟ حکومت کو ان کو ریلیف دینا چاہیے، اب تک کسی قسم کا کوئی پیکیج کا اعلان نہیں ہوا ہے، سوائے لاک ڈاؤن میں کاروبار بند رکھنے کے کوئی حکومت نے ان کے حق میں اعلان نہیں کیا، ان کے خلاف تو ہوا ہے۔ جس طرح سے آپ نے ذکر کیا چھوٹے تاجروں کا، تو ان چھوٹے تاجروں میں ابھی آج ہم نے جن سے جمیل پراچا صاحب ہیں، ایسی دیگر اور تنظیمیں ہیں جن سے ہماری پہلے بھی بات ہوئی ہے، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم کاروبار جو ہے وہ حکومت کے کہنے پہ بند رکھیں گے اور حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم ان کی شرائط مان رہے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں حکومت کو بھی چاہیے تھا کہ ان کی باتوں کو مانتی، ان کی اگر 4 میں سے 2 باتیں مانتی، 2 اپنی منوا لیتی تو معاملہ بن جاتا۔ وہ تاجر جو اس سے پہلے انہوں نے احتجاج کیا اور دکانیں کھولی اور لوگوں کو اکسایا، دیگر تاجروں کو، ان کو تو آپ نے بند کر دیا تھا اور ان کے خلاف مقدمات درج کر لیے تھے۔ جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کو سپورٹ کیا، آج آپ ان کو بھی باغی کرنے جا رہے ہیں۔ اگر وہ باغی ہو گئے تو بہت بالکل ہاتھ سے نکل جائے گا سارا کھیل۔ یہ سندھ حکومت کو سمجھ لینا چاہیے بات۔ اچھا، اس پورے سینیریو میں فیڈرل گورنمنٹ کا کیا رول بنتا ہے؟ کیا فیڈرل گورنمنٹ کو کچھ ریلیف دینا چاہیے ان تاجروں کو؟ دیکھیں، فیڈرل گورنمنٹ صرف اور صرف ٹیکس کی صورت میں تو ریلیف دے سکتی ہے، باقی اس کا کوئی اختیار نہیں ہے ریلیف دینے کا، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد تمام اختیارات صوبوں کو منتقل ہو چکے ہیں۔ اب اگر اس پہ بھی وفاقی حکومت میں اس پہ بھی بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ وفاقی حکومت اب چاہتی ہے کہ یہ جو 18ویں ترمیم جو ہوئی ہے، 18ویں کے بعد 19ویں ترمیم ہوئی ہے، اس کو ذرا بغور جائزہ لیا جائے اور اس پہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر اس کو دوبارہ جو ہے وہ بہتر انداز میں لے کر آیا جائے تاکہ وفاق کوئی کردار ادا کر سکے۔ ہو سکتا ہے اس کا غلط مطلب لیا جائے اور صوبائی حکومت خصوصاً سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ منفی طرف لے جائے کہ جناب آپ ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ترمیم لانا چاہ رہے ہیں وفاقی حکومت کو۔ ایسی صورت میں صرف اور صرف یہی ہو سکتا ہے کہ آپ بیٹھ کر پہلے ڈسکس کر لیں
کن ایشوز پر ترمیم چاہتی ہے وفاقی حکومت اور کون سی آپ کے لیے قابل قبول ہے، اس کے بعد کوئی فیصلہ کرے. پہلے سے آپ شور مچانا شروع نہ کریں تو بہتر ہوگا. اور یہ ہونا چاہیے کہ اختیار وفاق کا اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کی مدد کرنا چاہے تو وہ آ سکے میدان میں. آپ نے تو اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ وفاق آپ کی مدد بھی کر سکے، کوئی اختیار ہی نہیں ہے اس کے پاس. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ 18ویں ترمیم سے میرے ذہن میں ایک کوشچن آیا. سندھ گورنمنٹ کے خود اختیارات ہیں اس کے صوبے پہ، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے وہ اختیارات پھر نیچے تک نہیں جاتے ہیں. جیسے کہ آپ بلدیاتی اداروں کو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ان کو کور کرتے رہتے ہیں، تو وہاں تک وہ نیچے تک چیزیں ڈیلیور نہیں ہوتی ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، صورتحال یہی ہے کہ آپ نے وفاق سے تو سارے اختیارات لے لیے 18ویں ترمیم کر کے، اور اس کے بعد 19ویں ترمیم کر کے اس میں مزید اختیارات لے لیے گئے، لیکن یہ نہیں ہو سکا کہ آپ نے جو اختیارات آپ کو ملے تھے وہ نیچے منتقل کیے جاتے، کیونکہ صوبے کے پاس اختیارات آ گئے. اب صوبے نہیں، بلدیاتی نظام کو بنانا ہے، بلدیاتی اداروں کو بنانا ہے، ان کے انتخابات کرانے ہیں. تو آپ تو پہلے انتخابات کرانے کو ہی تیار نہیں ہوئے. وہ تو بھلا ہو سپریم کورٹ کا جس نے نوٹس لیا اور اپنی ہی نگرانی میں یہ الیکشن منعقد کرائے تھے، تو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے پاکستان میں. اب دوبارہ یہی صورتحال آنے والی ہے. آپ یہ دیکھیے گا کہ سندھ حکومت بلدیاتی انتخابات کرانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی، جبکہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی خود گراس روٹ لیول کی جماعت رہی ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر بے نظیر بھٹو تک یہ نظریہ رہا ہے کہ گراس روٹ لیول تک جو ہے وہ اختیارات بھی پہنچنے چاہیے، حق حکمرانی بھی ملنا چاہیے. مگر اس دور میں بالکل یہ چیز تبدیل ہو چکی ہے، نہ حق حکمرانی ہے نہ اختیارات ہیں، جو کہ محرومیوں کو جنم دیتے ہیں، جو کہ دیگر سخت قسم کی مزاحمتی تحریکوں کو جنم دیتے ہیں، جو ملک کے لیے بڑے نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کا تدارک ہونا چاہیے اور اختیارات نیچے تک منتقل ہونے چاہیے، تاکہ سب کو جو ہے وہ یہ محسوس ہو کہ ہمارا بھی اس میں اختیار ہے، ہمارا بھی اس میں حق ہے جو ہمیں مل رہا ہے. تھینک یو عمران صاحب، آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی. تاجروں کی کیا کہتے ہیں مطالبات اپنی جگہ پہ جائز ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پچھلے 1 مہینے 10 دن سے جو ہے ان کے کاروبار بند پڑے ہیں، پھر ان کے پاس بھی اب کھانے کو کچھ نہیں ہے. وہ ظاہر سی بات ہے جو سب چیز تھا ان کا وہ سارا کچھ خرچ ہو گیا ہے. پھر ان کے جو ورکرز ہوتے ہیں، اب جب تاجروں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے نیچے جو کام کرتے ہیں ان کے پاس کیا بچا ہوگا. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ.